شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ الکریم سلسلے میں شامل رہیں گے، اللہ نے چاہا تو خوب خوب برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے، اللہ نے چاہا تو خوب خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اپنے سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، وہ کون سے تین اشخاص ہیں؟ ارشاد فرمایا، پہلا شخص وہ جو میری امتی کی پریشانی دور کرنے والا ہوگا، دوسرا فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر درود پاک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے۔ تین کاموں کو جو اختیار کر لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سختی والے دن کہ جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے گا جو یہ تین کام اختیار کر لے، اور انہی میں سے ایک درود پاک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی عادت اور روٹین ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ نیک اعمال میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک نیک عمل بھی عطا فرمائے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا؟ تو اگر الحمدللہ نیک اعمال پر عمل کرنے کی ترکیب ہو، ذہن ہو، تو الحمدللہ عز و جل اس نیک عمل پر بھی عمل ہوگا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور آپ نے سنا ہوگا ناظرین، کئی دفعہ فضیلت کے دوران بیان کیا جاتا ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا، تو 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لے، علماء فرماتے ہیں یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کا بیان اور شمار نہیں۔ ہم سب کو چاہیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام کی اپنی عادت اور روٹین بنا لے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں جو نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں قرآن پاک کی تلاوت سے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے۔
تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون۔ اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے
اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ مکرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی۔ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے نور سے منور فرمائے، اس کے فیضان اور اس کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کرنے کی اللہ پاک توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں شاہ زیب اتاری موجود ہے۔ الحمدللہ بڑھتے ہیں شاہ زیب بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج شاہ زیب بھائی ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ جی شاہ زیب بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازِ دوا اٹھائے کیوں، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے،
رسول اللہ کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بنتا میں نے کو کار ہو جائے تو ہر بدکار بنتا میں نے کو کار ہو جائے کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے غم و رنج جو علم سب بلاؤں کا مداوا ہو غم و رنج جو علم سب بلاؤں کا مداوا ہو اگر وہ کیسوں والا میرا دلدار ہو جائے اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے تالا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے نا خدائے من تالا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر نا خدائے من اشارہ فرما دے تو بیڑا پار
اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے. تمہارے فیض سے لاٹھی مثالیں شمع روشن ہو. تمہارے فیض سے لاٹھی مثالیں شمع روشن ہو. جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے. جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے. گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم. گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. شفاعت آپ فرما دیں آقا. شفاعت آپ فرما دیں آقا. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار. شرم کس بات کا غم کو ڈر. ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. کیا ہی سا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ واہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گئے. مچلا کہ رحمت نے امید بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم او کیا بات بنائی گئے. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. آقا شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. اشارہ مارے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو. اٹھے انگلی تو مادو بل کے دو چار ہو جائے. اٹھے انگلی تو مادو بل کے دو چار ہو جائے. تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا. جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. اور مزامی اچھے ابھی باقی. قوافی اور مزامی اچھے گئے ابھی باقی. مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے. مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے. کرم جو
سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم نیکوکار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اللہ اکبر۔ واقعی مدنی چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم گناہ گاروں پر اگر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم پڑ جائے، یقیناً دنیا آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلے میں ایک موضوع ہوا کرتا ہے جس پر الحمدللہ ہم گفتگو کرتے ہیں، مبلغین سے الحمدللہ عز و جل کلام کرتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے دشمنی کی وجوہات۔ ناظرین، جب لفظ دشمن جب آتا ہے، ہم سنتے ہیں تو ذہن میں جو خیال آتا ہے، جو تصورات آتے ہیں، وہ فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، بدتمیزی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑا، دشمنی، دوری، نفرت، عداوت، بغض، کینہ، حسد، تکبر، بدگمانی جیسے یہ کانسیپٹس جو ہے وہ جب لفظ دشمنی آتا ہے تو یہ ذہن میں یہ ساری چیزیں ابھرتی ہیں۔ جبکہ اگر ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں ناظرین تو یہ چیزیں ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک قبیلے کو، ایک علاقے کو، ایک یوں سمجھی کہ افراد کو دور کرنے والی چیزیں، ان کے اندر دوریاں پیدا کرنے والی چیزیں۔ جبکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہمیں محبت، پیار اور امن کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین اسلام ہمیں جوڑ کر، مل کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین اسلام دوریاں مٹا کر، نفرتیں ختم کر کے محبتیں پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہمارے اگر لفظ پر ہی غور کیا جائے، مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی ہمارا نام ہی اس بات کی جو وہ کہنا علامت ہے کہ جو ہمارے پاس آیا ہے وہ امن و سلامتی والا ہو کر آیا ہے۔ تو ناظرین، دشمنی کا جو لفظ ہے یہ ان چیزوں کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے جو کہ دین اسلام کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے۔ اسلام ہمیں جو ہے وہ ملنے کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا اور ایثار کا اور محبت عام کرنے کا درس دیتا ہے، جبکہ دشمنی ان ساری چیزوں کی کیا ہے؟ مخالف ہے۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے اس موضوع کے اوپر کہ اس دشمنی کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے دشمنی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور دشمنی یہ مسلمانوں کا انداز اور طریقہ نہیں، بلکہ جاہلیت کے دور میں جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے ان کا یہ ریت تھی، ان کا یہ رسم و رواج تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دشمنیاں مول لیتے جو نسل در نسل چلتی رہتی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ کوئی بھی شخص فطرت میں دشمنی اور دوستی لے کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک جنرل پیدا فرمایا، دین فطرت پر پیدا فرمایا۔ پھر اس کا ماحول، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی، یہ اسے جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ دشمنی یا دوستی یا محبت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ہم اگر دشمنی اپنے دل کے اندر محسوس کر رہے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، کیا ہم ایسے ماحول کے اندر پروان تو نہیں چڑھ رہے جہاں پر دشمنی کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر یہی سکھایا جا رہا ہے، جہاں پر یہی چیز جو ہے وہ ہماری گھٹی کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، ان ساری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ الکریم ہم اپنے سلسلے کے اندر گفتگو کریں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر جو ہے وہ دشمنی قائم ہوتی ہے، اور کیسے اس دشمنی کو جو ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان کے اسباب اور علاج پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ الکریم کہ کیسے ان چیزوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور ایک محبت بھرا اور حسن سلوک سے بھرپور معاشرہ کس طرح الحمدللہ تشکیل پا سکتا ہے۔
اس پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغین ہمارے استاد محترم مولانا یوسف مدنی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا عدنان چشتی اتاری مدنی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے مولانا فیاض اتاری صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں مبلغین سے انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں استاد یوسف صاحب کی طرف آؤں گا. استاد صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ زمانہ جاہلیت کا یہ طرز رہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ دشمنی، ان کے اندر جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی قائم ہو جاتی تو نسل در نسل جو ہے وہ دشمنی کا سلسلہ چلتا رہا. آج کے اس پرفتن دور میں جو ہم ایک فضا دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو اس تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دشمنی کا جب ہم لفظ سنتے ہیں نا تو فتنہ فساد، قتل و غارت گری، ظلم و ستم کا ایک طوفان برپا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. دین اسلام ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جہاں پر بہت ساری برائیوں کو ہمارے اسلام نے ختم کیا اور اس کی جگہ پر معاشرے کے اندر اچھائیوں کو جگہ دی. تو اس میں بہت بڑا جو کردار ہے وہ دین اسلام کا یہ بھی ہے کہ اس نے معاشرے کے اندر سے دشمنی کے جراثیم کو ختم کیا. بے شک. اچھے زمانے جاہلیت کا آپ نے تذکرہ فرمایا، پھر دور حاضر کا تذکرہ فرمایا. تو زمانہ جاہلیت میں دشمنی لوگوں کے اندر اس طرح سے سرایت کیے ہوئے تھی کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بعض اوقات بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی تھیں، لیکن ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہو جاتے تھے اور دشمنی اس طرح سے ان لوگوں کے اندر سرایت کر جاتی تھی کہ وہ باقاعدہ اپنی آنے والی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ فلاں جو قبیلہ ہے، فلاں جو خاندان ہے، وہ اس سے ہماری دشمنی ہے، تم نے اس سے تعلقات نہیں رکھنے اور تم نے ان سے ہمارے فلاں کا، دادا کا، نانا کا اس کا بدلہ لینا ہے. اس نے اسی طریقے سے تمہارے نانا دادوں کو قتل کیا تھا، اب تم نے اسی طریقے سے قتل کرنا ہے. صحیح. اس کی وجہ سے یعنی جو دشمنی ان کے اندر سرایت کیے ہوئے تھی، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے وہ باقاعدہ ترقی کر کے دنیا کے اندر اپنا کوئی کردار پیش نہیں کر پا رہے تھے. صحیح. باقاعدہ ترقی یافتہ قوم کے طور پر سامنے نہیں آ پا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں، چھوٹے چھوٹے جو نا حصوں میں تقسیم تھے. صحیح. جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ. تشریف لے کر آئے واہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت مشہور جو اوس و خزرج کے قبیلے تھے، جی جی. اللہ اکبر. جن کی نسلوں سے جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی تھیں، دشمنیاں ان کے چل اندر رہی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، سیرت و کردار کے ذریعے سے کس طرح سے ان کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارگی بے پیدا شک. کی. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. آپ نے بڑی جو تمہید گفتگو فرمائی نا، بہت خوبصورت تھی کہ اسلام امن کا درس بے دیتا ہے. شک. بے شک. یعنی اگر ہم تاریخ انسانیت پر غور کریں تو اسلام کا ایک امتیازی ہمیں وہ مقام نظر آتا ہے کہ جتنا امن کا درس اسلام دیتا ہے بے شک. آپ کو کسی ریلیجن میں نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو، یہ جو فساد گری کرتے ہیں، دشمنی کے نتیجے میں جو فساد ہوتا ہے، صحیح. قومیں بگڑ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا، دو آدمیوں کے بیچ میں دشمنی ہوئی، جی. اس سے دونوں کے گھر اجڑتے، ایسے ہی. پھر وہ قبیلہ خاندان، تباہ و قبیلہ، برباد بالکل ہوتا ہے، پھر پوری قومیں تباہ و برباد ایسے ہوتی ہی. ہیں. بالکل. تو اسلام اس جو نقص امن کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، کیا بات ہے. اسلام اس کا ہمیں حل دیتا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے ایک آیت نکال کے رکھی، جی. آیات بھی بڑی زبردست. اللہ پاک فرماتا ہے، ذرا انداز دیکھیں واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اسلام کس طرح سے دشمنیوں کو، بغض و عداوت کو ختم کر کے امن قائم کرنا چاہتا بے ہے شک. بے شک. پورے عالم کے اندر. بے شک. بے شک. اللہ پاک فرماتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، یہ اس نے گناہ کیا، برائی کی، صحیح. فساد کا ذریعہ بنا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجزاؤہ جہنم. نمبر 1 فرمایا کہ اس کا جو بدلہ ہے نا وہ دوزخ ہے. صحیح. خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہے گا.
غضب اللہ علیہ، یعنی اتنا کہنا بھی کافی تھا کافی نا۔ تھا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کافی فرما رہے ہیں بھائی دوزخ ایسے۔ میں جائے گا، اللہ فرما رہے ہیں غضب اللہ علیہ، اللہ پاک کا اس پر غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ پاک نے اس پر لعنت فرمائی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھائی دو آدمیوں کے درمیان جو دشمنی ہے نا وہ ختم ہو۔ اچھا دشمنی کہاں ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، بالکل ہے۔ اور کہاں نہیں ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا، ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کا جو نفس جہاں پر آڑے آ رہا ہے، آپ اپنے نفس کی وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی پالے ہوئے ہیں، دشمنی کیا ہے؟ یعنی دشمنی کو اہل لغت کس طرح سے بیان فرماتے ہیں؟ اہل لغت کہتے ہیں کہ دشمنی کا مطلب ہے جو دشمن ہوتا ہے وہ کسی کے جان، مال یا آبرو کے نقصان کی خواہش رکھتا ہے۔ صحیح۔ کسی کے جان، مال یا آبرو کے نقصان کی جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ جان، مال اور عزت کی، یعنی کہ آبرو کی، عزت کی نقصان پہنچانے کا جو انتظار میں ہوتا ہے، موقع ملے گا اور میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، یا تو اس کی جان کو نقصان پہنچانا ہے، یا اس کے مال کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی عزت کو خراب کرنا ہے، تو یہ دشمن ہے۔ اور دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر لیا جائے۔ آپ کا سینہ مسلمانوں کے کینے سے پاک ہونا چاہیے۔ باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ طریقے بتائے، وہ علاج بتائے، وہ ذریعے بتائے، وہ اسباب بتائے کہ یہ کرو گے تو اس سے تمہارے درمیان میں جو دشمنی ہے، کینہ ختم ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ وہ ذرائع بڑے آسان سے ذرائع، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو وہ زمانہ جاہلیت میں جو انداز تھا، موجودہ دور میں بھی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر پھر لوگوں کے لیے دشمنی پال لینا، ان کے کسی نقصان کی خواہش رکھنا، موقع کے انتظار میں رہنا، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس پر پھر خوش ہونا۔ یوسف صاحب، آپ کی بات جو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی نا، دشمن کی آپ نے تعریف کی، دشمنی کی ہے کیا؟ عزت، مال اور آبرو کا محفوظ رہنا، جان، مال اور عزت کا، اس کے نقصان کی خواہش رکھنا دل میں، یہ دشمنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان کی حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ جس کا خون، جس کی عزت، جس کا مال محفوظ رہے۔ آپ دیکھیے کتنی مسلمان کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ بیان کی جا رہی ہے کہ دمہ عرضہ مالہ، اس کا خون یعنی اس کی جان، اس کی عزت، اس کا مال یہ محفوظ رہے۔ وہی بات، یعنی دین اسلام کتنا امن کا درس دینے والا، اور مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بیان کر رہا ہے کہ دشمنی کی کاٹ کرنے والا ہو، امر و محبت کا پیغام عام کرنے والا ہو، کہ مسلمان سے اس کی عزت اور جو ہے وہ مال اور خون جو ہے وہ جان یہ محفوظ رہے۔ یہ کتنے پیارے انداز میں نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ہی بیان فرما دیا۔ تو وہی آپ والی بات کہ دشمنی کی جو تعریف ہے، اور اس کو غور کریں ایک طرف، اور ایک طرف جو مسلمان کی تعریف ہے، جو اسلام نے ہمیں جو ہے وہ ایک نام دیا ہے، سماکم المسلمین، تمہیں مسلمان ہونے کا لقب عطا کیا گیا ہے، نام عطا کیا گیا ہے۔ تو اپنے نام پر اگر ہم غور کریں تو یہی ہمارے لیے جو ہے وہ گویا کہ امن کا پیغام ہے کہ سامنے والے کی عزت، آبرو، جان، مال یہ ہم سے کیا ہے، سیو اور محفوظ ہے۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد یعنی فرمایا۔ مسلمان جو ہیں وہ گویا کہ امن کا گروہ، جی، امن والے لوگ مسلم کہلاتے ہیں۔ دیکھیں کہ باقی جو ادیان ہیں، باقی مذاہب ہیں، ان کے نام خاص رکھے گئے، جی، کسی دین مذہب کا نام کسی نبی کے نام پر رکھا گیا وغیرہ کر کے، لیکن اسلام کو جو اللہ رب العالمین نے اسم عطا فرمایا، اسلام، مسلمان، یعنی وہ لوگ کہ جو ہمیشہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو وہی بات ہوئی کہ ہمارا نام ہی ایسا ہے کہ ہمیں امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ وہ کیا ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ کیا نام ہے، پہچاننا ہے کہ جو دشمنیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں، واقعی عدنان بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ بسا اوقات یہ جو دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں، جیسا کہ ہمارے یوسف صاحب نے بیان فرمایا، تو اس کی اگر بیک گراؤنڈ پر جایا جائے نا، اس کی اگر حقیقت کی طرف جایا تھا تو بسا اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ شاید شرم سے سر جھک جائے، یار کوئی بات ہی نہیں تھی اس کے پیچھے، اور بسا اوقات تو کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، بس سنی سنائی بات کے اوپر بات چلی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور جناب دشمنیاں پروان چڑھ گئی، قتل و غارت گری ہو گئی، نہ جانے کتنے خاندانوں میں فساد برپا ہو گیا۔ تو کیا فرمائیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کی طرف بھی آنا چاہیے کہ خالی سنی سنائی بات کو ہم لے کر ہے وہ، اور یہی بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں، خاندانوں میں، دوست احباب میں، کولیگز میں، آفیسز کے اندر
اس کی بات سنی اس کی بات سنی، اچھا تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، بس جناب یہ چلتے 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 وہ بدگمانیاں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، بس اوقات اس کے پیچھے غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ کیا فرمائیں گے کہ تھوڑا تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے یا بس سنی سنائی بات کو لیں اور اپنے دل میں اس چیز کو بٹھا لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز بھائی، یہ بہت یوں کہہ لیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام جو معاشرے میں، گھر میں یا امن سکون سے رہنے والے لوگوں کے درمیان فتنے اور فساد کا جو باعث بنے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام سے منع فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ فتنہ سو رہا ہوتا ہے، لعنت ہے اس بندے پر جو اسے جگاتا ہے۔ تو ایسا کام کرنا جو مسلمانوں میں پھوٹ کو پیدا کر دے، مسلمانوں میں اختلاف کو ڈال دے یا ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کو پیدا کر دے، ہر ایسے کام سے مسلمان کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جب ہم نے بچنا ہے، ہمیں اس بات کی تعلیم ہے، تو پھر اب مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بے شک۔ کوئی ایک آدمی ہمیں آ کے کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ یوں کہہ لیں کہ کوئی آدمی، عام طور پر جانوروں کے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ کسی نے کسی جانور سے کہا بھائی تمہارا کان جو ہے وہ لے گیا ہے، کتا لے گیا ہے یا کوئی جانور لے گیا ہے، تو اب وہ اپنے کان کو سنبھالنے کی بجائے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ باقی لے گیا ہے کوئی۔ تو یہ تو جانوروں کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن جب جو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، پھر مسلمان ہے، تو پھر اس کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ساری لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد میں پتہ چلا یہ جو اس آدمی نے بات کہی تھی، وہ جو جس بات پر لڑائی تھی، جھگڑا تھا، اس کا ذکر پورے افسانے میں کہیں نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی بات تھی۔ ایسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی۔ میں اس پر ایک بات جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا مشہور واقعہ ہے سل ربیعہ والا۔ تو انہی کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہو گیا، ایک زمین کے خطے پر، زمین کا کچھ جو ہے وہ ٹکڑا تھا، تو ان کے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ مشترک تھا یا قریب قریب تھی زمین۔ تو ایک بار کوئی بات چیت ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا، اور ایسا کہہ دیا کہ جس پر آپ کو خود جو ہے نا وہ ندامت ہوئی کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب جب اس بات کا احساس ہوا تو اگلے ہی لمحے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ربیعہ، اب جو الفاظ میں نے تمہارے لیے کہے ہیں نا، یہی تم میرے لیے بولو، تاکہ کام جو ہے نا بات جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جی میں تو یہ بات نہیں کہوں گا۔ تو اب ہم اپنے انداز پر اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ جس طرح سے رہن سہن اختیار کیے ہوتے ہیں، یا کوئی خلاف طبیعت بات ہو جائے تو پھر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، فوراً جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ آپے سے باہر ہو جانا، اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف ہیں جی، اور بدماشوں کے ساتھ ہم ڈبل بدماش ہیں، یہ والا انداز۔ اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، کسی کے منہ سے نکل گئی ہے، تو پھر اس وقت تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا بندے کا، جب تک یوں کہہ لیں کہ مقابلے میں اس سے زیادتی جو ہو گئی وہ تو ہوئی، غلط کام کیا اس نے، لیکن اس کے غلط کام کو بنیاد بنا کے آپ جو صحیح آدمی تھے وہ بھی یہ غلط کام کرنے پر تل گئے ہیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہاری شکایت کروں گا حضور سے۔ اچھا، اب معاملہ اتنا عجیب و غریب بن گیا کہ یا تو یہ بات کہو ورنہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ تو حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہتے ہیں بھائی میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا میں پھر حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر ایسے چل پڑے، پیچھے پیچھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ انہیں ایک ڈر اور خوف بھی ہے کہ یہ حضور کے دوست ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے ان کا ایک تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے، سب کو پتہ ہے، اور یہ جب بات کہیں گے تو پھر اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا۔ اچھا ہوا کیا، اب یہ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستے میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے کچھ افراد ملے، ایک یا دو۔ انہوں نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھی میری بات چیت ہو گئی ہے صدیق اکبر سے، تو میں جو ہے نا وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں چلو۔ اب وہ جو دو بندے تھے نا، انہوں نے کہا جی ہم بھی چلیں ساتھ۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، وہ جو اس طرح کے اپنے معاشرے کے اعتبار سے ستھرے لوگ تھے، یہ تو ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں
ہم تو اس طرح کا آدمی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ملے میری فیور میں بولنے والا ملے، اگرچہ میں غلط ہوں۔ تو ایسے میں ہمارے ہاں مزاج یہ ہے، چونکہ دین سے دوری اور علم دین کی کمی کی وجہ سے حضرت سیدنا، اب حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا نا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اگر تم بیچ میں پڑے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، لہٰذا تم اپنے گھر جاؤ، اپنا کام کرو، میں خود جاؤں گا۔ اب انہوں نے درمیان سے ان لوگوں کو نکال دیا، کنہیں ساتھ ملانا ہے اور کنہیں ساتھ نہیں ملانا، کہاں ملانا ہے، اس کا بھی بندے کو شعور ہونا چاہیے۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ پیچھے پیچھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ، میری زبان سے نا ان کے لیے یہ کلمات نکل گئے ہیں، اس طرح کی بات میں نے کہہ دی ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات کہو، اور یہ میری بات نہیں مان رہا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ مجھے کہہ نہیں رہے۔ تو اور اب آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت ہے، یہ کہہ کر وہ جو ہو گیا ہے اس پر آپ کی جو کیفیت ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نہ صدیق کو معاف کر دو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کا انداز یہ تھا۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ نہ کہنے پر ان کی تعریف فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرمائے۔ تو یوں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو معاملہ کیا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی سے بتقاضۂ بشریت کوئی معاملہ ہو بھی گیا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس نے ایک بات کہی تھی میں اسے 10 کہوں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، یہ انداز نہیں ہے۔ انداز یہ ہے کہ اگر ایک سے ہو گیا ہے معاملہ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ستھرے لوگ تھے، اچھے اجلے دلوں والے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے طریقے پر عمل کریں۔ جہاں یہ ایک انداز ہے وہاں ایک چیز اور بھی ہے، ایک حدیث پاک میں اور یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی کوئی اس طرح کی بات آ جائے کسی آدمی کی طرف سے، کسی تھرڈ پرسن کی طرف سے، کسی دوسرے آدمی کی طرف سے، تو اب یہ نہ کرے کہ بس مجھے پتہ چلا ہے تو لہٰذا میں تو اس پر جو ہے نا اینٹ بنیاد کی رکھی گئی ہے یا نہیں رکھی گئی، اس پر میں عمارت کھڑی کر دوں گا، اور دشمنی کی عمارت، اور پھر اس پر بات جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہم لوگ صرف جو ہے نا وہ اپنی جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو اپنے تک نہیں رکھتے، بلکہ پھر بھائی بھائی میں جب لڑائی ہوتی ہے تو ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ وہ خود بھی رک رہا ہوتا ہے، صلہ رحمی سے بھی، لڑائی جھگڑا بھی بڑھا رہا ہوتا ہے، اور پھر اولاد کو بھی نصیحت وصیت ہو رہی ہوتی ہے، خبردار جو تایا کے گھر جائے گا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اپنی اولاد کو بھی الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے، اور پھر اور مزید میں مر بھی جاؤں تو اسے نہیں آنے دینا میرے جنازے پر۔ وہ اپنی اولاد کو آپ کس ڈگر پر لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ تربیت کر رہے ہیں ان کی، حالانکہ اسلام کا تو یہ مزاج نہیں تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تربیت دی ہے اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے بھی، وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں معاف فرما دیا۔ آپ کی تعلیم تو یہ ہے، لا تثریب علیکم اليوم کا نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ تو جب کبھی ہم انسان ہیں، غلط فہمی کا ہو جانا، کسی بات میں، کسی معاملے میں مغالطے کا لگ جانا، یہ انسانی فطرت سے ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام بتاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی چند روز 1 یا 2 دن گزرے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو آپ نے نا حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، حضرت عثمان غنی نے جواب ہی نہ دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے اور سیدنا صدیق اکبر کو جا کے کہنے لگے کہ میں نے سلام کیا ہے حضرت عثمان کو، جواب ہی نہیں دیا جی انہوں نے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیا تو میں تو جی آئندہ بس مرنا ختم کر دیں، یا جس کے پاس جا کے کہا ہے وہ بھی کہتا ہے بس آج کے بعد تو نے بھی نہیں کرنا یہ کام۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا، آپ نے فرمایا ایسی بات ہے،
چلو عثمان کے پاس۔ ہے۔ آپ نے ساتھ لیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے واہ پاس واہ آئے، واہ، کہنے لگے کیا بات عثمان کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں اپنے بھائی سے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرے تو کوئی ناراضگی نہیں۔ فرمایا پھر انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ، اب یہ یہاں سے گزرے اور کب اللہ، سلام کیا کیا۔ بات ہے، حضرت کیا بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ابھی یہاں سے گزرا، میں نے سلام کیا، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ، میں تو ایک سوچ میں گم تھا، اللہ، میرے ذہن میں واہ واہ ایک واہ، مسئلہ، کیا ایک بات جو میں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھنی تھی، میرے ذہن میں تو وہ چل رہا تھا، اللہ، اور میں اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہا تھا کہ سرکار تشریف لے گئے اور میں نہ پوچھ سکا، تو میں تو اسی گمان کے اندر تھا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کب گزرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا نا تو آپ کا یہ عذر قبول کیا گیا۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جی وہ کیا بات تھی جو آپ نے پوچھنی تھی جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بتایا میں نے پوچھنا تھا جی نجات کس معاملے میں ہے نبی پاک علیہ السلام سے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں وہ میں نے پوچھ لیا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی وہ بات، وہ مسئلہ بتایا اور کہا یہ میں نے حضور سے پوچھا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد کیا۔ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، نبی کا خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے کتنا پیارا درس جو ہے وہ ان روایتوں کے اندر ہمارے لیے موجود ہے۔ دیکھیے اس کا تو کلا ہی کما کر دیا نا، جڑ سے خاتمہ ہی کر دیا کہ اس طرف جائے ہی کیوں، اللہ اکبر۔ اور ہم مدنی چینل کے ناظرین اگر باتوں کو بڑھاوا دینے والے ہوں، ہم ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں، سن کر دو آگے چار لگا کر بیان کرنے والے ہوں، تو پھر بتائیے معاشرے کے اندر امن و سکون اور محبت کیسے قائم ہوگی؟ چاہتے سب ہیں کہ امن و سکون اور محبت نصیب ہو جائے، تو یہ جو پیاری تعلیمات ہیں ان کو اختیار کون کرے گا؟ آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کتنا پیارا درس جو ہمارے عدنان بھائی نے روایت بیان کیا، یہ صحبت یافتہ ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف آ کر امن کا درس اور صرف تعلیم اور پیغام نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو کر کے ثابت کیا ہے، عمل پیش کیا ہے اپنے صحابہ کے سامنے، جس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ یہ روشن ستارے جب عمل کیا کرتے تھے تو آج ان کی مثالیں، حکایتیں اور واقعات بن کر ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں، عدنان بھائی، یوسف صاحب، آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ اس آیت کریمہ کا ذرا ترجمہ آپ دیکھیے، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے کنز العرفان، مفتی قاسم صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ فرماتے ہیں سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دور کرو، سب سے اچھی بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرو۔ اور ارشاد فرمایا ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ اگرچہ کفار کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے جو گناہ گار ہیں ان پر عفو و رحمت کرو، معافی اور رحمت کا سلوک کرو، ان کے ساتھ ان سے درگزر کا معاملہ کرو، ان پر شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرو۔ تو حسن اخلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر اس کی مثال مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے برائی کو سب سے اچھی برائی کے ذریعے ٹالا۔ فرمایا ہجرت کی رات سراقہ آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی امان عطا فرمائی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی۔ فرمایا پھر ایک شخص جب وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آیا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو درگزر فرما دیا، معاف کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کی مثال ہمارے عدنان بھائی نے دی کہ لا تثریب علیکم اليوم، یہ سارا کیا ہے؟ یہ کردار ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان پیش کی ہے۔ خود سب سے اچھی بھلائی کے ذریعے برائی کو دور فرمایا ہے۔ اس کو دیکھ دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے پروان چڑھے ہیں کہ پھر دیکھیے آپسی معاملات کو کس طرح، اور یہاں پر عدنان بھائی آپ بیان فرما رہے تھے نا، تو مجھے رحماء بینہم کی عملی تصویر نظر آ رہی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے شفیق اور مہربان تھے آپس میں۔ اللہ اکبر، یہ باتوں کو بڑھاوا دینے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آج ہم اس اصول کو انہی روایات کی روشنی میں، صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کی روشنی میں اگر ہم اس بات کو ہی لے لیں کہ ہم نے اگر دشمنی سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، تو کوشش کریں اس کو وہیں پر جو ہے وہ ختم کریں، اس کو بڑھاوا نہ دیں۔ کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں ہمارے لیے بڑا زبردست میسج ہے۔ اور ناظرین، اگر کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے، بدتقاضۂ بشریت کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہے، تو پتہ چلا پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی سے جا کر بات کر لی جائے، ہاں جی، اسی سے بیٹھ کر ڈسکس کر لی جائے، اسی سے وضاحت طلب کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ آپ دیکھیے اس روایت کے اندر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات بیان کی گئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ میں ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا ہے۔ آپ دیکھیے کیسے الحمدللہ عز و جل معاملہ کلیئر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے جا کر بات کرنے سے ہی ہمارا دل صاف ہو جائے، ہم کلیئر ہو جائیں بالکل، مسلمان کے دشمنی، بغض، کینہ، حسد ہمارے دل میں آئی نہ، تو کیوں نہ ہم ایسا اقدام کر لیں، بجائے کہ اس کو بتایا، اس کو بتایا، دو چار باتیں اضافی کر کے بتائیں، نتیجتاً یہ فضا کیا ہوتی ہے ناظرین، یہ عام ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، بدگمانی جیسے، دیکھیے ایک چیز ہے لیکن کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اس پر تیسری بات آپ یہ بھی دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم سے نوازا۔ حضرت ربیعہ سے فرمایا ہے ربیعہ حضرت صدیق کو معاف کر دو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، معاف کرنا سیکھیے۔ اگر واقعی کسی سے کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے اور وہ ثابت بھی ہو گئی ہے، تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو محبت، جو یوں سمجھیے کہ دل میں الفت پیدا ہوگی ناظرین، اللہ اکبر، قرآن کریم نے اسی کو سورہ فصلت کے اندر بیان کیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا جبھی جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، فرمایا ایسا ہو جائے گا جیسے گہری دوستی میں بدل گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو اختیار کرنا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے، اور برائی کے اگینسٹ برائی اختیار نہیں کرنی، کوشش کرنا ہے کہ ہم کون سا اچھا کام کر کے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی، اور اس کا فیضان یہ جاری ہوگا کہ دشمنی محبت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے فیاض بھائی کی طرف۔ فیاض بھائی، میں چاہوں گا کہ کچھ وجوہات، دشمنی کے ریزنز کیا ہوتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ دشمنی قائم ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایاز بھائی، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے صحابہ کی سیرت کو بیان کیا گیا کہ ہم دراصل سیرت سے ناواقف ہوتے ہیں جی، اور اگر ہم چاہیں کہ ہمارے اندر دشمنی کی وجوہات ہی نہ آئیں، وہ اسباب اور وہ ریزنز آئی ہی نہ کہ جن کی بنیاد پر ہم کسی دشمنی کو بڑھاوا دیں، ہمیں چاہیے کہ اولاً ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جڑ سے ہی ہم اس کو اکھاڑ دیں گے۔ لیکن جب بھی دشمنی ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دشمنی کی وجوہات میں ایک جو وجہ ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں پچھلی امتوں کی بیماریاں آئیں گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ پچھلی امتوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر کرنا، دشمنی مول لینا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ وہ بیماریاں قرار دی گئی ہیں کہ جو پچھلی امت میں ہوا کرتے تھے، جیسے کہ زمانہ جاہلیت کو بیان کیا گیا کہ اس زمانے میں لوگ اس طرح دشمنی پالتے تھے۔ حضور نے فرمایا
کہ ان قریب یہ بیماریاں میری امت میں بھی آئیں گی۔ کینہ، بغض، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، پرانی چیزیں ہیں۔ کینہ کہتے کسے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی دشمنی رکھنا اور جیسے ہی موقع ملے گویا کہ بدلہ لے لینا، صحیح، یہ ہے کینے کی تعریف۔ تو اس سے بچنا بے انتہا یعنی بے حد ضروری ہے۔ ایک واقعہ ہے کسی نک چڑے جو ہے نا رئیس کی، اور رئیس کا واقعہ ہے کہ وہ رئیس جو ہے اس نے اپنے نوکروں کو ایک لسٹ بنا کر دی ہوئی تھی کہ یہ لسٹ ہے، سارا کام تم اس کے مطابق کرو گے، صحیح، اور جب کوئی نوکر اس کی خلاف ورزی کرتا یا وہ کام وقت پر نہ کرتا تو اس رئیس نے حاکم کی طرح جو ہے اس کو ذلیل کرنا ہوتا، بار بار اس کو دور سے لسٹ دکھا کر کہتا کہ یہ تم نے کام ٹائم پر نہیں کیا۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ اس رئیس کا پاؤں گھوڑے پر چڑھتے ہوئے گھڑ سواری کے شوق میں رکاب میں الجھ گیا، صحیح، اور اس نے پاس کھڑے اپنے نوکر کو گویا کہ مدد کی پکار، ہیلپ اس نے مانگی اس سے، تو اس نوکر نے لسٹ نکال کر کہا کہ رئیس صاحب یہ جو آپ نے مجھے لسٹ بنا کر دی ہے نا، کاموں کی فہرست بنا کر دی ہے، اس لسٹ میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جب آپ کا پاؤں رکاب میں الجھے، آپ گھوڑے کے پیچھے گھسٹتے جا رہے ہوں تو میں آپ کو وہاں سے نجات دلاؤں۔ تو اس نوکر نے، اس غلام نے گویا کہ اس کے موقع پر اس کی مدد نہیں کی۔ تو اسپیس دیں، ہولڈ دیں، یعنی آپ انسان ہیں، سامنے والا انسان ہے، آپ اگر سیٹ ہیں وہ نوکر ہے، آپ حاکم ہیں، آپ ٹیچر ہیں، سامنے اسٹوڈنٹ ہے، کہیں بھی کسی بھی لیول پر ہیں تو سامنے والے کو اسپیس دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنے مواقع ارشاد عطا فرمائے، یعنی ہمیں ہمارا رب معاف فرماتا ہے، ہم سے درگزر فرماتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں سے درگزر کریں۔ اسی طرح ایاز بھائی، دشمنی کی جو وجوہات ہیں، جو ریزنز ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ ہے بدگمانی، جیسے کہ اس پر بیان فرمایا آپ نے۔ بدگمانی یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن نہیں کرتے، آپ کوئی تحقیق ریسرچ کیے بغیر چڑھ جاتے ہیں سامنے والے کے اوپر، یعنی وہ جو بات ہوتی ہے اس کی تحقیق کیے بغیر آپ جو ہے سامنے والے سے دشمنی مول لیتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں۔ خواتین کا ہوتا ہے گھروں میں، دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں تو تیسری سمجھے گی کہ شاید بات میرے بارے میں ہو رہی ہے، تو بدگمانی حرام ہے اور بدگمانی سے بچنا ضروری ہے۔ اور دشمنی کی جو وجوہات ہیں، بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کسی مسلمان سے بدگمانی کی وجہ سے دشمنی مول لیتے ہیں اور پھر نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ اسی طرح دشمنی کی وجوہات میں قرآن مجید نے ایک جو وجہ بیان فرمائی ہے، اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 to 91 ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے نتائج کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر معاذ اللہ انسان ان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دشمنی کی طرف آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دشمنی کے اسباب میں ایک بہت جو بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مینرز، اخلاقیات کا لحاظ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسلام کو جیسے بیان فرمایا ہمارے مبلغین نے کہ اسلام نے انسان کو ہمیشہ عزت دی ہے، یعنی وہ اسباب ہی ختم کر دیے کہ جس کی وجہ سے انسان دشمن بنے کسی کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ بات ہی ختم کر دی نا۔ اسی طرح جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، ہم کس قدر تعظیم وقار کے ساتھ وہ تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ کمپیریٹیو ریلیجیس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ کس مذہب میں کیا ہوتا ہے۔ ایاز بھائی، ایسے مذاہب ہیں کہ جن میں اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، جبکہ ہمیں فرمایا گیا کہ تم اپنے میت کو فوراً قبرستان میں دفن کر دو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔
ہم جب مردے کو دفن کرتے ہیں، یعنی اسلام نے از ابتدا تا موت کے بعد بھی انسان کو وہ تکریم، وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت اس پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ اگر انسان اس کو فالو کرے، مسلمان اس کو فالو کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں اور آپس میں دشمنیاں رکھیں۔ دشمنی کی کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک جو سبب ہے وہ ہے نعمتوں کی کثرت۔ جب آل کسریٰ کی نعمتوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو وہ خوشی اور فرحت کا دن تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مال جس کسی کے پاس بھی آتا ہے تو اس قوم میں یا ان لوگوں میں دشمنی آتی ہے، تو دشمنی جو ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس مال اور ذخائر کی وسعت ہو جائے تو پھر وہ چیزیں انسان کو دشمنی کی طرف آہستہ آہستہ مائل کرتی ہیں۔ ہم اگر سیرت کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو سامنے رکھیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، اسلام کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ کما حقہ، تو اللہ نے چاہا مال کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت پیاری بات فیاض بھائی، آپ نے بہت ساری وجوہات کا بیان کیا کہ جو چیزیں دشمنی کے اسباب میں سے ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، بدگمانی ہے، اور مال کی کثرت ہونا، نعمتوں کی فراوانی ہونا، یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جو دشمنی کے اسباب بن سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ عز و جل ایسی بھی ہستیاں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی بھی عطا فرمائی، کثرت بھی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ عاجزی، انکساری، تواضع، محبت کے پیکر الحمدللہ عز و جل بن کے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ان اسباب سے ہم بچنے کے لیے کوشش کریں، ہم ان اسباب کی رہنمائی حاصل کریں اور ان چیزوں سے خود بھی بچیں، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں۔ اپنے عمل سے بھی ہم جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کریں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ یہ محبت کا، پیغام کا درس دینے والا ہو، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو، اس کو فالو کرنے والا ہو، نہ کہ جو ہے وہ ہم ایسے معاملات کو اختیار کرنے والا ہو جو چیزیں جو ہے وہ نقصان اور تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور بسا اوقات یہ چیز کہ ہم اپنی نسلوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر اس چیز کو منتقل کریں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہماری نسلوں کی پہچان حسن اخلاق ہوتا، ہماری نسلوں کی پہچان عفو درگزر ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہماری نسلوں کی پہچان سخاوت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر دینا ہے تو پھر علم دین دیجئے، ہمیں اگر دینا ہے اپنی نسلوں کو تو قرآن کے نور سے آراستہ کیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اپنی اولادوں کو منور کیجئے۔ دینا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت یہ اپنی اولاد کو پیش کیجئے، اس کا عملی مظاہرہ پیش کیجئے، خود بھی اس پر عمل کیجئے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیے، تاکہ اچھی چیزیں آپ کی نسلوں کے اندر کنورٹ ہوں، جو آپ کے لیے بھی دنیا میں بھی باعث عزت ہو اور کل آخرت میں بھی آپ کی سرخروئی کا ذریعہ ہو۔ اور وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ جناب فلاں کے ساتھ حسن سلوک مت کرنا، فلاں کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق ہی برقرار رکھنا، فلاں کو میرے جنازے پر مت آنے دینا۔ اللہ اکبر، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ والے کاموں میں لگا کے جائیے، نہ کہ گناہ جاریہ والے کاموں میں، کہ جو آپ کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کی قبر میں جو ہے وہ گناہوں کا میٹر جاری رہے۔ ایسے اعمال پر، ایسے کاموں پر اپنی اولاد کو لگا جائیے کہ جو آپ کے لیے قبر میں بھی راحت اور سکون کا باعث ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی سوچ فراہم کرتا ہے۔ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، اچھوں کی صحبت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بیٹھیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اچھی باتیں سیکھنے کا، سننے کا موقع ملے گا۔ صاحب صحبت کتنا میٹر رکھتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ جب آ کر کوئی گھر میں مسئلہ ہوا، کوئی آفس میں پرابلم ہوئی، کوئی کاروبار میں، بزنس میں پرابلم ہو گئی، خاندان میں کوئی ایشو ہو گیا، آپ جس سے آ کر ڈسکس کر رہے ہیں، آ کر اس کو بتا رہے ہیں، وہ آگے سے بسا اوقات ایسا گائیڈ کرتا ہے کہ بندہ کچھ کا کچھ جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ صحبت کتنا میٹر رکھتی ہے اس معاملے کے اندر؟ پچھلے دنوں میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جی، ان کی فیملی کا ایک میٹر تھا، ان کی بیٹی کو ڈیورس ہو گئی تھی، صحیح، ایک شرعی مسئلے پر مجھ سے بات چیت کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی
کا ایک 3 ماہ کا بچہ ہے اور ایک 3 سال کی بیٹی ہے. وہ گفتگو کر رہے تھے، نتیجتاً ثابت یہ ہوا کہ طلاق ان کو ہو چکی تھی، ان کی بیٹی کو. اب انہوں نے بڑے غصے میں، جلال میں، اب ان کی جو بیٹی کا شوہر تھا اس کے لیے اپنے دل کے اندر گویا کہ دشمنی پالی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اب، میں نے کہا دیکھیں انہوں نے اگر آپ کے مطابق غلط کیا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جواب دینا پڑے گا. اب جو بچے آپ کے پاس ہیں ان سے اس کا رشتہ قائم ہے، وہ باپ تو ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، لیکن باپ اور اولاد کا رشتہ قائم ہے. شریعت نے اس کو ملنے کا حق دیا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے تو منع کر دیا، اب میں اس کو ملنے بھی نہیں دوں گا. اچھا وہ بچی اپنی جگہ پر ہے، اپنے باپ کے گھر کے اندر ہے، لیکن وہی یا تو اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہنیں، ان کی صحبت کی وجہ سے اس کا ذہن خراب ہو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بہت سارے غیر شرعی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھا قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ماشاءاللہ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں نے کہا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں اس نے یوں کیا، ایسے کیا، غلط کیا، یوں کیا. دیکھیں بھائی ایک شخص اگر آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ کو اپنے دل میں اس کے لیے دشمنی نہیں جمانی، نہیں بٹھانی. اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ کیوں غلط کام کر رہے ہیں؟ اگر اس نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمان کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تعلیم دے رہا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں نے کہا قرآن کریم کی اس آیت کو پیش نظر رکھیے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. میں نے کہا کہ قرآن کریم میں تو اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے. اسی لیے اس کا باپ کے ساتھ جو رشتہ قائم ہے بچوں کا، اس کا حق اب اس کو دیجیے، ٹھیک ہے نا. اگر اس نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا. تو اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. لوگ کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ یوں کیا تو ہم کیا خاموش بیٹھ جائیں؟ اس نے ہمارے یہ نقصان کر دیا، ہمارے کاروبار کو نقصان کر دیا، ہمارا فلاں کو نقصان کر دیا، ہمارے بچے کو یہ نقصان پہنچا دیا، کیا ہم اسے معاف کر دیں؟ کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟ ہم بدلہ نہیں لیں اس سے؟ مطلب کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ تو پھر ہمیں اور نقصان پہنچائے گا. چوڑیاں پہن رکھی ہیں. ہاں ایسی تو بھئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. کیا بات، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اب ایک دوسرے کو کہنا، باتیں کرنا، بخاری شریف کے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک، فرمایا حسد مت کرو، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں بغض مت رکھو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے باتیں مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. یعنی کتنا خوبصورت انداز پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. ہماری یہ جو دشمنی کی وجوہات بتا رہے تھے نا، تو ایک ذہن میں میرے بات آئی، ہمارے فیاض بھی بتا رہے تھے کہ دشمنی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہمارا اسٹیٹس بھی ہے. بالکل ایسے. یعنی اگر بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر اور کوئی بات ہو گئی، کسی نے کسی کا مذاق اڑا دیا یا کسی کی بات بری لگ گئی، اب وہ وہاں کہے نہ کہے، جا کر اس نے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی اس طرح کی پوسٹ لگا دے گا، کوئی بات لگا دے گا، اور پھر وہ بار بار چیک کرے گا کہ اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ اس کو دکھانا چاہ رہا ہے، سنانا چاہ رہا ہے، لیکن سامنے سے نہیں بول رہا. وہ لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے، بار بار چیک کر رہا ہے کہ اس نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، جس کے لیے میں نے اسٹیٹس لگایا ہے. یعنی ایک بندے کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اور اس کا اظہار اسٹیٹس کے ذریعے. اچھا وہ جس بندے نے اسٹیٹس آپ کا دیکھا تو یا تو اس نے اگنور کر دیا، یا پھر اس کے ذہن میں بات آئے گی یار دیکھو وہ بات ہوئی تھی، بات تو اس نے شروع کی تھی، میں نے اس کے جواب میں بات کی، تو اب وہ اسٹیٹس لگا کر مجھے سنانا چاہ رہا ہے. تو یہ چیز کیا کرتی ہے؟ دلوں کے اندر دشمنی کو پیدا کرتی ہے، اور دلوں کے اندر حسد کو پیدا کرتی ہے، بغض کو پیدا کرتی ہے، کینوں کو پیدا کرتی ہے. تو مطلب یہ کہ ہم تو اس کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں. ہمارا کام تو اس کو ختم کرنا تھا، ہم ختم کرنے کی بجائے اس کو تو اور بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی شیطان کی چاہت ہے نا، شیطان کا تو مقصد یہی ہے. اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. دشمنی کس سے کرنی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے،
تم نے شیطان سے دشمنی کرنی ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ اب جس سے دشمنی ہوگی نا، انسان اس کی خوشی والا کوئی کام نہیں کرے گا، بالکل ایسے ہی. اس کی رضا والا کوئی کام نہیں کرے گا، اس کو اچھا لگے وہ کام نہیں کرے گا. تو شیطان جس سے خوش ہوتا ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنے، ہمیں شیطان سے دشمنی کرنی ہے. اور شیطان جو جن برے کاموں سے خوش ہوتا ہے ہمیں ان برے کاموں کو چھوڑنا ہے. تو شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیا گیا ہے، ہم تو مسلمانوں کی دشمنی اپنے دلوں میں پال کر بیٹھے. ایسے ہی. تو ہم ہمیں تو وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے شیطان جو ہے وہ خوش ہو. شیطان خوش ہو رہا ہے، وہ ایک کام پہ پیچھے ہمیں لگایا، اس کے پیچھے 10 کام ہم نے کرنا شروع اور اس کر کے دیا. ذریعے سے پھر بہت سارے گناہ وہ ہم سے کروا لیتا بالکل ہے ایسے ہی. جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ غیبتیں کروا لیتا ہے، بہت سارے گناہ، پھر شماتت، بہت ساری چیزیں. اب اگر پتہ چلتا ہے حضرت سفیان ثوری، ایاز بھائی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے پڑھا تنبیہ المخترین میں، بڑی حیرت انگیز بات لکھی تھی. آپ کی بازار کے اندر دکان تھی، صحیح. تو کوئی 40 کے قریب دکانیں تھیں. اچھا، رات کے وقت نا پتہ چلا کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی تھی اور تقریباً ساری دکانیں جل گئیں. سارے لوگ دکاندار وہاں پہنچے، بھائی بازار میں دیکھنے کے لیے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. ارے ہماری دکان جل گئی، کوئی سر پکڑ کر بیٹھا ہے، کوئی دل پکڑ کر بیٹھا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. آپ بھی پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ آپ کی دکان سلامت تھی، یعنی آپ کی دکان کو کچھ بھی نہیں ہوا، بچ گئی تھی جلنے سے. تو آپ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ میری دکان جو ہے وہ نہیں جلی. اس کے بعد دل میں یکایک خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اپنے آپ کو بہت سخت آپ نے جو ہے نا وہ ملامت کیا کہ یہ، اور بڑا رونے لگے، بڑا آپ کو افسوس ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. دوسرے مسلمانوں کا نقصان ہو گیا کہ میں شماتت کے جرم میں تو گرفتار نہیں ہو گیا کہ ان کے نقصان پر تو میں راضی ہوں اور اپنے نقصان نہ ہونے پر خوش ہو رہا ہوں. تو اس طرح سے وہ اپنے نفس پر پکڑ کیا کرتے تھے کہ بھائی دوسرے مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے نہیں ہوا ہے تو میں یہ خوش کیوں ہو رہا ہوں. مجھے ان کے ساتھ ان کے افسوس میں شریک ہونا چاہیے. بالکل یہ ہمارے بزرگوں کی بلکہ تعلیم. بسا اوقات واقعی ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ کہ شماتت سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے یوسف صاحب کہ آپ دیکھیے کہ سامنے تو ہم بڑا اس چیز کا اظہار کریں، ارے یار بڑا افسوس ہوا اس کے ساتھ یہ نقصان، اور اندر ہی اندر دل میں جو ہے وہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، ہاں اس کے ساتھ اچھا میرے ایسا ہی ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اب یہ جذبات، یہ بڑا بنتا تھا، بڑا بنتا تھا ہمارے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اور یہ چیز جو ہے وہ یہ دشمنی پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. ہمارے آپ نے بڑی خوبصورت حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے اسٹیٹس کو، اپنے منصب کو، اپنے مال کو، اپنے دولت کو، اپنے حسن و جمال کو، اپنے عہدے کو ہم کچھ سمجھ کر جو ہے وہ سامنے والے کی دشمنی اپنے سے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اللہ کے لیے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں. اور جب ہی آپ دیکھیے ہم تکبر کر کے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہ عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، اللہ ان کو بلندی عطا فرما رہا ہے. یعنی آپ نے صحبت کی بات کی تھی نا ایاز بھائی، مجھے وہ بات یاد آ گئی جو عدنان میں نے بڑا خوبصورت واقعہ سنایا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا کر رہے ہیں، طریقہ کیا اختیار کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بھئی وہاں حل نہیں ہو رہا ہے نا مسئلہ، آپ دیکھ رہے ہیں یار مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، دل میں اطمینان نہیں آ رہا ہے. اب کیا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. سبق یہ مل رہا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کسی کے ساتھ رنجش ہو گئی ہے، کچھ معاملہ نہیں حل ہو پائے گا، یا ہو سکتا ہے مجھ سے بات اور غلط ہو جائے، بڑھ جائے، سامنے والا مان نہیں رہا، تو کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو صاحب علم ہو، صاحب حکمت ہو، سمجھدار ہو، اور وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں. ماشاءاللہ بہت. یعنی کسی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں جو اور دو چار باتیں، ارے وہ اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا، سب کو بڑے بیزار کر کے رکھا ہے، تو میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بھی اس نے اسی طریقے سے کیا تھا، اس کے ساتھ اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں بھائی، اس کو یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا. معاملہ فہم شخصیت کے پاس جانا چاہیے، صاحب حکمت ہو، بالکل ایسے، صاحب علم ہو، مخلص آدمی ہو، عالم دین ہو، اس کے پاس جائیے اور اس کو اپنا مسئلہ پیش کیجئے کہ میرے ساتھ مارکیٹ میں ایسے ہوا، رشتہ داروں میں ایسے ہوا، گھر میں یہ معاملہ ہوا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، آپ میری رہنمائی فرما دیجئے. پھر وہ جس طرح سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے. اور یہ بھی بات ہے استاد صاحب کہ آپ سلوشن چاہتے ہیں یا بڑھاوا چاہتے ہیں. اگر سلوشن چاہتے ہیں تو پھر سلوشن والے بندے کے پاس جائیں جو مسئلے کا حل پیش کرے، نہ کہ ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جو دو چار اور بڑھا کر نہیں اس کے ساتھ ایسا بالکل نہیں کرنا، اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا تھا، اور پھر اس طرح بڑھا چڑھا کر بات بیان کر کے معاشرے کا امن و سکون اور جو ہے وہ بربادی کی طرف لے جائیں. تو آپ اگر مسئلے کا حل چاہتے ہیں، سلوشن چاہتے ہیں، تو واقعی پھر ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جو آپ کو معاملے کا حل بتائے، جو آپ کا معاملہ حسن تدبیر کے ساتھ حل کرنا سکھائے. تو واقعی یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے، صحبت کہ ہم کس شخص کے پاس ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جیسوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا ویسے ہی اثرات ہمیں جو ہے وہ اس معاملے کے اندر دکھائی دیں گے. عدنان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحبت کے حوالے سے ہی
صحبت اور ساتھ پلس اس کے تربیت. جی اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو پھر کوئی اگر ان سے گناہ، نافرمانی، فتنہ، فساد کروانا بھی چاہے گا، آپ نے اگر تربیت اچھی کی ہے تو یہ اس طرف نہیں جائیں گے. اس کی روشن مثال حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بیٹے حضرت حابیل کی ہے. اللہ کریم ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قابیل کا اور حابیل کا جب معاملہ ہوا تو آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ کریم اس کے بارے میں فرماتا ہے، اب قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، صحیح، اور حضرت حابیل کہتے ہیں لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. کہتے ہیں اگر تم نے اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھایا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تم ایک کہو گے میں چار کہوں گا. فرمایا نہیں، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا میں نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے. کس لیے؟ کہتے ہیں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، رب العالمین کا ڈر ہے میرے دل میں. اور فرماتے ہیں انی ارید ان تبوء باسمی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا گناہ اور وہ جو والد کی نافرمانی کا گناہ جو تم نے پہلے کیا ہوا ہے یہ تمہارے ہی سر ہو اور تم اسی حال میں اللہ کے پاس جاؤ. یعنی تمہارے اس غلط کام کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی پر اپنے آپ کو ابھار لوں، اکسا لوں، اور میں یہ کہوں کہ یہ ایک نافرمانی یہ کر رہا ہے، ایک میں اس کے مقابلے میں کروں گا. فرمایا نہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں گناہ تیرے ہی سر ہوں اور تو اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جائے. اور یہ ذالک جزاء الظالمین، جو ظالمین کی جزا ہے نا وہ یہ والا انداز ہے. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت حابیل نے وہ جو ایک تربیت، وہ تو پہلے نافرمان تھا، قابیل کا جو معاملہ تھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا تربیت جو ہے نا وہ بہت بڑا اثر رکھتی ہے. اگر آپ نے اسلامی انداز میں تربیت کی ہے تو پھر یہی ہوگا. سامنے والا بندہ اکسا رہا ہے، گالی نکال اس کو، بول، بدلہ نہیں لے گا کیا، ناک کٹوائے گا، یہ اگرچہ اس کو دوست اس کا ابھار رہا ہے لیکن وہ آپ کی تربیت اس بچے کو، اس آپ کی اولاد کو، آپ کے بھائی کو، اور اسی طرح جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں انہیں اس غلط رستے پر جانے سے روکے گی. تو یہاں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے جو دینی تعلیمات ہیں اس سے روشناس کرائیں، اس کے بارے میں بتائیں، فتنہ فسادات کی، دشمنی کی جو شناعتیں ہیں، جو اس کی بدبختیاں ہیں، جو اس کا آخرت میں گناہ ہے اور دنیا میں جو اس کا نقصان ہے، وہ بچوں کو بتائیں تاکہ بھائی بھائی کا دشمن نہ بنے. بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تو یہ ہے، انہوں نے اجنبیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ایسا بھائی بنایا کہ سگے بھائی وہ بھی کیا ہوں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں مومن کہہ کر جنہیں بھائی بنایا تھا، انہوں نے پھر وہ جو سگے بھائیوں سے بڑھ کر جو انداز ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنا کے ہمیں دکھایا. بے شک کوئی شک نہیں واقعی. جی ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا حضرت حابیل کا واقعہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا واقعہ، تو ان تمام چیزوں میں ان کے پیش نظر جو چیز ہوتی تھی وہ اللہ عز و جل، اللہ کے رسول ہوتے تھے. بے شک. اور ہمارے پیش نظر چیز ہوتی ہمارا مزاج. یہ بات میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ بات ہمارے قوم، ہمارے کلچر کے خلاف ہے. اگر ہم فالو کریں گے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مزاج اسلام کو، کیا بات ہے، بجائے اپنے مزاج کے، تو برائیاں آئیں گی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کمال ایمان، یعنی ایمان کے مکمل ہونے کو جس چیز پر رسول اللہ نے موقوف فرمایا، وہ فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو محض خدا عز و جل کے لیے کی، اور جس نے بغض رکھا تو محض اللہ رب العالمین کی خاطر، اور جس نے عطا کیا، کسی کو کچھ دیا اللہ رب العالمین کے خاطر، منع کیا تو اللہ کی خاطر، فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان کامل کر دیا. حتیٰ کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ، کیا تم نے کوئی کام میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے بھی تم نے کوئی کام کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عرض کی کہ یا رب العالمین، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، صدقے کیے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کام تمہارے اپنے لیے ہے. کیا تم نے کبھی میرے لیے، میرے محبوب سے محبت کی، اور میرے لیے تم نے کبھی کسی سے بغض رکھا؟
تو مدار جو ہے یعنی ہمارا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنا مزاج نہیں، ہماری طبیعت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو انشاءاللہ سامنے رکھیں گے تو یہ دشمنیاں ہوں گی ہی نہیں۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ، اور ہمارا مزاج اگر اسلام والا مزاج بن جائے، دین اسلام والا بن جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والا مزاج بن جائے، تو یقیناً کبھی ایسی باتیں پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ اور جس چیز سے ہمیں دشمنی کرنے کا حکم دیا گیا، ہم اس سے دشمنی کرنے کے بجائے ہم اسی کے کہے پر چلتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں سے جو ہے وہ دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور بچوں کی بات ہوئی، تربیت کی بات ہوئی، صحبت کے ساتھ ساتھ تربیت بڑا میٹر کرتی ہے، تو اس کے لیے یقیناً ہمیں خود بھی سیکھنا ہے کہ ہمیں تربیت کرنی کس طرح ہے۔ اسی طرح بچوں کی جب معاملہ ہو تو بچوں کے ساتھ پیار اور محبت میں، بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی ہمیں معتدل رہنا ہے۔ ایک بچے کو زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ رکھا، دوسرے بچوں کو محرومی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا، تو یہ بھی بس اوقات جو ہے وہ دشمنی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ والدین کے لیے جو ہے وہ یہ بس اوقات بڑے، یوں سمجھیے کہ بڑے ایک معاملے کی طرف والدین کو لے جاتے ہیں، اور ساری زندگی ان کی اولاد کے دل کے اندر والدین کے لیے خلش رہتی ہے۔ اور بس اوقات اگر ان کے پاس کوئی یوں سمجھیے کہ اگر عہدہ آ جائے یا کوئی وہ ایسی حیثیت کو پہنچ جائے، تو بس اوقات وہ اٹیمپٹ بھی کر دیتے ہیں والدین کے اوپر کہ ساری زندگی ہمیں آپ نے محرومیوں میں رکھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ بچوں کے اندر اعتدال رکھا جائے، ان سے پیار کرنے میں، محبت کرنے میں، ان کی تربیت کرنے کے معاملے میں، ان کو لین دین کے معاملے کے اندر بچوں کے ساتھ یکساں معاملات کیے جائیں، کہ یہ بھی ایک بڑا میٹر ہوتا ہے جو اولاد کو دشمنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے اندر بھی جو ہے وہ اعتدال ہونا چاہیے آپس میں، تاکہ کسی کے اندر جو ہے وہ دل میں دشمنی کے جذبات پیدا نہ ہوں۔ آفس میں کولیگز ہیں، باس کو چاہیے کہ وہ بھی معتدل رہے، اعتدال کا رویہ اختیار کرے۔ بس اوقات جو ہے وہ کولیگ کی طرف سے، اسٹاف کی طرف سے ایسی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بندہ بس اوقات اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، زمینوں کے معاملات، جائیداد کے تنازعات، یہ بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور کئی افراد جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، خالی ایک ٹکڑے زمین کی خاطر جو ہے وہ لوگ ایسی دشمنیاں مول لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک استاد صاحب، ایک کلپ میں نے دیکھا تھا، ایک شخص جو تھا وہ کسی کی قبر پر آ کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کہاں گیا تیرا زور، کہاں گئی تیری طاقت، کہاں گیا تیرا منصب، کہاں گیا تیرا وہ جاہ و جلال اور رعب اور دبدبہ جس کے سبب تو نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا۔ اللہ، اب بتا کہاں گیا تیرا۔ ناظرین، جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، یہ ہلا دینے والی بات ہے کہ آپ دیکھیے نا، بالآخر اگر ہم اپنی اس بات کو یاد کر لیں کہ ہمیں مرنا ہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنے انجام کی اگر ہم فکر کریں، اپنی عاقبت پر اگر ہم نظر کریں، تو ناظرین یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہو۔ اس سے بچنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ جڑ سے ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑ دینے والا میسیج ہے کہ یار ایک کتنی زمین ہم لے لیں گے، اور بس اوقات رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، بس اوقات اس سے ہم کوئی بینیفٹ بھی حاصل نہیں کر پاتے، خالی قبضے کر 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 کے جو ہے وہ ہم نے جناب اپنا نام بنا لیا، جناب بڑی زمینوں کا مالک ہے، جناب اتنی جائیداد ہے، اس کے بعد اتنی جائیداد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گناہ کا انبار اکٹھا کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور کتنے غریبوں مسکینوں کی آہوں اور بد دعائیں ہم لے رہے ہیں، اور دشمنیاں مول لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ نماز، روزے، صدقات اور یہ ساری چیزیں لانے کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، زکاتیں لے کر آئے گا، صدقہ اور خیرات لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین، تو وہ سارا کا سارا نیکیاں اس کی، اللہ اکبر، وہ ان مظلوموں میں تقسیم کی جائیں گی۔ اور پہلی بات تو ہے کہ کیا نیکیاں ہمارے پاس ہیں اتنی کہ مظلوموں میں تقسیم کر دی جائے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی غور طلب بات ہے نا، ساری زندگی ہم نے مال جمع کرنے، زمینوں جائیدادوں پر قبضے کرنے کے اندر لگا دیے، مسلمانوں کی دشمنیاں مول لینے میں اپنی زندگی وقف کر دی، تو کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جو ہم ان کو دے سکیں گے؟ پھر کیا ہوگا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔
اللہ اکبر. اور پھر نتیجتاً اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے. نرم طبیعت بن جائیے, شفقت والے اور مہربانی والے بن جائیے, حسن سلوک اور معاف کرنے والے بن جائیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزتوں میں بلندی عطا فرمائے گا, اضافہ عطا فرمائے گا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جو گرد و پیش کے لوگ ہیں اس سے بھی اس معاشرے پر انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑا خوبصورت اثر پڑے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی گئی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاہلیت کے دور میں جو چھوٹے آگے چلنے پر بھی بسا اوقات کہ اس نے میرے آگے کیسے چلا, خالی اتنی سی بات کے اوپر جو ہے وہ دشمنیاں ہو جاتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے ارشاد فرمایا, اے بلال تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے. سبحان اللہ. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسی زبردست تربیت جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں, غلاموں کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کا درس دے رہے ہیں, اور کس طریقے سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی کو ختم کرنے والے اسباب کا بیان فرما رہے ہیں. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی آخرت کی طرف غور و فکر کریں. یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمنی کو ختم کرنے میں ایک معاون اور مددگار ثابت ہوگا. آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلے میں کچھ کال شامل کرتے ہیں, کچھ فرمائشیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا فرما رہے ہیں. مجھے نعت کی فرمائش کرنی تھی, صبح طیبہ میں ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ضرور شامل کرتے ہیں. جی مزید کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام سننا ہے, کیا بتاؤں میں کیا یہ مدینہ ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں شاذیب بھائی کی طرف اور کچھ کلام جو ہے وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی, پٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہے بلبلیں بڑھتی ہے کلمہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا, آقا تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا. کاف کے سوہا ان کا ہے چہرہ نور کا. تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری
غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کر کام مدینے میں ہاں ہاں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اٹھ کے جاؤں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے ادھر اور ادھر بھٹک بھائی چل وہاں چل جہاں مدینہ ہے چل وہاں چل جہاں مدینہ ہے اور عاشقان رسول کے دل میں عاشقان رسول کے دل میں فضل رب سے نیہاں مدینہ ہے اور یا خدا جھومتا ہوا عطار یا خدا جھومتا ہوا بدکار پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے پھر سے پہنچے پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ تنا فرسود جا پارا ہجران یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا سیسیاں یا رسول اللہ دل میں
مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری چوسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکن محروم جامیرا ترا یا رسول اللہ مکن محروم آسیرا مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے سلسلے میں ایک پیکج بھی ہوا کرتا ہے، آئیے اپنے سلسلے میں پیکج شامل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد شخص رہا کرتا تھا۔ عابد مانے عبادت گزار، زاہد مانے دنیا سے بے رغبت۔ یہ بڑا پہنچا ہوا شخص تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، یہ ایک جگہ ویرانے میں عابد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک ابر یعنی بادل سایہ فگن تھا۔ وہاں سے ایک فاسق و فاجر اور گناہگار جرائم پیشہ قسم کے شخص کا گزر ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا اس گناہگار شخص کے، یہ بڑا نیک اور بزرگ شخص ہے، کیوں نہ میں اس کے قریب جا کر بیٹھوں کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے، نیک بندے کی برکت سے، اللہ والے کی برکت سے مجھ پر کرم فرما دے۔ چنانچہ وہ گناہگار شخص، فاسق و فاجر شخص، اپنے دل کو عقیدت سے لبریز کیے ہوئے اس اللہ والے کے قریب پہنچا اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس نیک بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا بگڑا ہوا شخص ہے، بڑا ذلیل اور کمینہ شخص ہے، یہ کہاں قریب آ کے بیٹھ گیا۔ چنانچہ اس نیک بندے نے اس کو بولا، اٹھو اٹھو، ہمارے پاس نہیں بیٹھو، چل۔ تو وہ جو تھا گناہگار شخص جو تھا وہ دل برداشت ہو گیا، چل پڑا۔ لیکن کمال ہو گیا کہ وہ بادل جو سایہ کنا تھا وہ بھی اس بدکار کے ساتھ ہو لیا، اور جو نیک بندہ تھا اس سے سایہ ہٹ گیا بادل کا۔ اس دور میں جو رسول تھے ان پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں کو یہ پیغام دے دو کہ اب دونوں نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کریں، کہ اس گناہگار شخص کو نیک بندے سے حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور اس عبادت گزار نے جو عبادت کی تھی اس کے تکبر کی وجہ سے وہ برباد کر دی گئی۔ بھائی بہت کچھ اس واقعے پر اگر غور کریں تو عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں، اگر کوئی اس پر غور کرے۔ وقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے بھی کچھ اسی طرح نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اس عالم کو بڑی حسرت ہوگی کہ جس سے سن کر، جس سے حدیثیں وغیرہ سن کر، بیان سن کر عمل کر کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، مگر یہ خود بے عملی کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا۔ یعنی کتنے خوف کی بات ہے۔ یعنی کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا مبلغ ہوں، میرے بیان میں بڑا اثر ہے، اور میرا بیان سن کر بڑے بڑے جرائم پیشہ جو ہیں وہ رائے راست پر آ جاتے ہیں، میری آواز میں اتنا سوز و گداز ہے کہ لوگ پھوٹ کے روتے ہیں، اس لیے میں تو بہت مقبول ہوں اور میری تو بخشش ہونی ہے کہ میرے ذریعے نہ جانے کتنوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس طرح خوش فہمی
میں پڑ جائے تو اس کی بربادی کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ گیا کام سے۔ اور اس طرح کے وساوس جو ہیں یہ مطلب جو اہل علم ہوتے ہیں یا جو واعظین ہوتے ہیں یا مبلغین ہوتے ہیں یا مشائخ ہوتے ہیں ان کو بڑے آئے ایسے وساوس، ان کو بہت آنے ہیں، اور شیطان کسی صورت سے بھی ان کے دماغ میں یہ بھوت بٹھانے کی کوشش کرے گا ہی کرے گا کہ تو بڑا مقبول آدمی ہے، تیرے اتنے چاہنے والے، تیرے اتنے معتقدین، تیرے اتنے ہاتھ پاؤں چومنے والے، اور تیری ایک آواز پر ہزاروں افراد لبیک کہتے ہیں، لاکھوں افراد لبیک کہتے ہیں، اور تو جو کہتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، اور تیری نیکی اور پارسائی کا ڈنکا بج رہا ہے، تیرے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب چرچا اور شہرا ہے، اور تیری صحبت میں جو آتا ہے وہ عاشق رسول بن جاتا ہے، تیری صحبت میں آ کر بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، تو بہت ہی پہنچا۔ وہ اس طرح کا خبط جو ہے اس قسم کے لوگوں کے ذہن میں شیطان ڈالنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے مطلب شیطان کے اس وار سے ہر ایک کو متنبہ رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا خبط آ گیا تو تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھے، دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھے، جبکہ دوسرے کو حقیر جانے، کمتر جانے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس معاملے میں یعنی تکبر جو ہے یہ عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ دوسرے کو بندہ حقیر جانتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ تواضع جو ہے عاجزی، عاجزی کا الٹ جو ہے اپوزٹ، عاجزی کا اپوزٹ، اور ضد عاجزی کا الٹ یہ ہے تکبر۔ اب ہماری حالت جو ہے عاجزی کی تو وہ یہ ہے کہ زبان پر ہمارے عاجزی بہت ہوتی ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت مسکین ہوں، میں تو بہت یوں ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو حقیر ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو چنی ہوں، میں تو چنا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی ہماری زبان پر اس طرح کے عاجزی کے الفاظ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم دل پر بھی غور کریں کیا ہمارے دل کی کیفیت بھی یہی ہے؟ اگر دل کی کیفیت یہی نہیں بلکہ دل میں اور میں ہے تو یہ تو مطلب یہ عاجزی نہیں ہوئی نا، یہ تو دھوکہ ہوا، یہ تو ایک طرح کی منافقت ہوئی کہ دل کچھ ہے اور زبان کچھ۔ یعنی ہم عاجزی کرتے ہیں، گناہ گار بنتے ہیں زبان پر، اور کوئی اگر ہمیں گناہ گار کہہ کر تو دکھائے تو ہم پھر اس کی خبر لیں۔ تو اس طرح بندہ جو ہے یہ شیطان کے وار سے اس کا بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو عاجزی کا الٹ جو ہے ضد ہے یہ ہے تکبر، اور اس پر اگر غور کیا جائے، میں نے اس پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ اس تکبر کے مرض سے اللہ جسے بچائے وہ بچ سکتا ہے، باقی بہت مشکل ہے کہ بندہ تکبر سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، بہت مشکل، بہت ہی مشکل۔ اب مثلا پیر ہے کوئی ہے نا، اور اس کا نام ہے یونس، اب چونکہ وہ پیر ہے اور یونس کو پیر ہونے کی وجہ سے اور مشہور بھی ہے تو لوگ اس کو حضرت کہتے ہیں، کوئی حضور کہتا ہے، کوئی حضرت صاحب کہتا ہے۔ اب اگر یونس کو، یہ تو لوگ کہتے ہیں، یونس نہیں کہتا مجھے ایسا کہو، لوگ کہتے ہیں اگر اسی یونس کو جو پیر ہے اور واقعی پیر بھی ہے، چلو اسی نے یونس کہہ دیا کہ یونس ذرا یہ اٹھا کر دے دو، تمیز ہے؟ دنیا مجھے حضرت صاحب کہتی ہے، یونس کہتا ہے، یونس صاحب بھی نہیں کہتا۔ اب اگر یونس بھائی کی گھوم گئی تو اس سے بچنا کسی کا کام بھی نہیں ہے، جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ مجھے کوئی الیاس کہہ کر بلا کر دیکھے تو میرا بھاؤ مجھے پتا چل جائے، اللہ نہ کرے۔ ایک بات بولتا ہوں کہ شاید مجھے بھی ناگوار گزرے گا کہ یار یہ مجھے الیاس کہتا ہے، لاکھوں آدمی میرے پیچھے، تو تمیز نہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ اب گالی بھی دو گے تو ایڈوانس میں نے معاف کر رکھا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو مطلب شہرت پکڑ جائے وہ مطلب یعنی کہ زبان سے انکساری بھلے کرے گا، لیکن بہت مشکل ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ منکسر ہو جائے اور اس کے دل میں عاجزی آ جائے، یہ بڑا مشکل ہے کہ شیطان اس کو گھمائی دے گا، اور اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اس معاملے میں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا۔ اگر اس طرح کا خبط آ گیا کہ دوسرے کو حقیر جانے، کمتر جانے، تو تکبر اسی کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بہت ڈراتی ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب تکبر سے بچے کیسے؟ شیطان چھوڑتا ہی نہیں، دل میں تکبر آیا ہے نا، اور اس تکبر کے وسوسے پر عمل نہیں کر گزرا، وہ تو ظاہر مجرم نہیں ہے، مگر ہم تو تکبر پر کر گزرتے ہیں، اور واقعی پھر تکبر سے اگر جو بچ جائے تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو کمال درجے کا شخص ہے وہ کہ اتنا ہونے کے باوجود وہ عاجزی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں رکھنے میں کامیاب ہوئی۔ زبان پر عاجزی کا اظہار، یہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک فن ہے، صحیح بات ہے، یہ فن ہے، یہ عاجزی نہیں ہے۔ زبان سے عاجزی کے کلمات بولنا یہ تو ایک فن ہے کہ اس میں بھی اس عاجزی کے فن میں بڑا مکر ہوتا ہے
اور اس مکر کے ذریعے بندہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، اور لوگ یہ بولتے ہیں کہ یار بڑا منکسر، بڑی عاجزی، اپنے آپ کو یوں بولتا ہے، اور دل میں جو کوئی گند بھرا ہوا ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کرے کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا دل جو ہے یہ اس کا مؤید ہو جائے۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ بہت ساری باتیں ہم نے اپنے اس موضوع کے تعلق سے سنی، دشمنی کی وجوہات کیا کیا ہیں، بہت ساری ریزنز پر ہم نے کلام بھی کیا، اور بہت ساری ہم نے گفتگو کی، مبلغین نے اپنے اپنے مدنی پھول پیش کیے۔ آئیے اب سلسلے میں دشمنی کے علاج، یعنی دشمنی سے کس طرح بچا جائے، وہ کون سے علاج ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم دشمنی سے بچ سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ عدنان بھائی، میں چاہوں گا کہ کوئی ہم علاج بھی پیش کریں کہ اسباب تو ہم نے ذکر کیے کہ یہ وجوہات ہیں دشمنی کی، علاج کیا ہے، کس طرح بچ سکتے ہیں اس سے؟ ریاض بھائی، جو اسباب ہیں اگر ہم ان سے جان چھڑا لیں، اسباب کو نہ آنے دیں، تو انشاءاللہ یعنی اولاً جو بات ہے تو ہم دشمنی سے، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پھر بعض احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص وہ چیزیں جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں ان کے علاج گویا کہ تجویز فرمایا۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مصافحہ کرنے سے کینہ دور ہوتا ہے، اور کینہ جو ہے وہ دشمنی کا بہت بڑا سبب ہے، جو چھپی ہوئی دشمنی ہے مسلمان کی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ تحفے کا تبادلہ، تحفہ دینا، ارشاد فرمایا اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، تو اب بات کو طول دینے کی بجائے صلح کرنے کی طرف آیا جائے، کہ صلح کو قرآن مجید میں خیر فرمایا گیا، اور یہ وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں لوگوں کی صلح فرمائے گا۔ تو دنیا میں صلح کر لیجئے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ رو اور کامیاب کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ یوں ہم مطالعہ کریں گے، دینی چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری دشمنیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ بے شک، بہت پیاری بات آپ نے عدنان بھائی فرمائی۔ اور یہاں پر ایک چیز اور ناظرین میں عرض کروں گا کہ سلام میں پہل، واہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تکبر سے بندے کو بری کر دیتا ہے۔ تکبر بھی ایک بہت بڑا سبب ہے دشمنی کا۔ اگر ہم اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں، سلام کو بھی عام کریں، مصافحہ کریں، اور سلام میں مسلمانوں کو پہل کریں۔ آج آپ دیکھیے خالی اس ایک سنت سے ہم جو ہے وہ کس قدر محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوریاں آتی جا رہی ہیں، پاس سے گزر جاتے ہیں لوگ، سلام نہیں کرتے، اور سلام بھی کرتے ہیں بس اوقات اپنے جاننے والے کو کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنے جاننے والوں کو سلام کریں گے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سلام رکھا گیا ہے، مسلمان کے مسلمان میں سے حقوق پر ہے کہ اس کو سلام کرے۔ تو صرف جاننے والوں کے لیے سلام نہیں ہے ناظرین، بلکہ سلام کو عام کریں۔ سلام پیغام محبت ہے، اس کو عام کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ نے چاہا تو جیسے بیان کیا گیا کہ چھپی ہوئی دشمنی، کینے کو جو ہے وہ دور کرے گا، اور محبتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی فروغ ملے گا، محبتیں عام ہوں گی۔ جی، ایک شاعر نے آقا علیہ السلام کا ایک انداز بھی بتایا ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ ذرا ہمارے نعت خواں سے طرز میں بھی سنیں۔ جی جی، سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، گویا یہ بھی میں کہوں گا کہ دعا بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے بغض اور کینے سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اور ناظرین، اللہ سے یہ دعا مانگیں، اللہ ہمیں اس دنیا سے جب اٹھائے اس حال میں اٹھائے کہ ہمارا دل صاف ہو، ہمارے دل میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ نہ ہو، ہم محبت اور حسن سلوک کے جذبات لے کر اس دنیا سے اٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق خیر عطا فرمائے، ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو جو سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حق درود تم پہ بھیجیں، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کوشا ہو، پڑھو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے